بہت پرانی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو دوست رہتے تھے۔ ایک کا نام احمد تھا اور دوسرے کا علی۔ احمد بہت نیک دل، ایماندار اور محنتی تھا، جبکہ علی بہت چالاک اور خود غرض تھا۔ دونوں مل کر جنگل میں لکڑیاں کاٹتے اور بازار میں بیچ کر گزر بسر کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ دونوں لکڑیاں کاٹنے جنگل میں اندر تک چلے گئے تو انہیں ایک قدیم نقشہ ملا جو ایک درخت کے نیچے دبایا ہوا تھا۔ نقشے پر ایک بڑے خزانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ وہ کئی دن تک اس نقشے پر عمل کرتے رہے اور آخر کار ایک ویران پہاڑ پر پہنچے۔ پہاڑ پر ایک غار تھی جس کے اندر خزانہ چھپا ہوا تھا۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو انہیں سونا، چاندی اور ہیروں سے بھرے ہوئے صندوق نظر آئے۔ خزانے کو دیکھ کر علی کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے سوچا، اگر یہ سارا خزانہ صرف میرا ہو تو میں کتنا امیر ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور احمد کو پیچھے سے مارنے کی کوشش کی، مگر احمد کو اس کی بدنیتی کا احساس ہو گیا اور وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ احمد نے کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم اتنے عرصے سے دوست ہیں، کیا تم مجھے صرف اس دولت کے خاطر مارنا چاہتے ہو؟ علی نے کہا، میں اس خزانے پر اکیلا قبضہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کو کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا۔ احمد نے کہا، ٹھیک ہے، اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو یہ سارا خزانہ تم رکھ لو، لیکن یاد رکھنا کہ یہ خزانہ تمہارے دل کا سکون نہیں خرید سکے گا۔ یہ کہہ کر احمد وہاں سے چلا گیا اور اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ علی نے وہ سارا خزانہ اپنے گاؤں میں لا کر رکھ لیا۔ اس نے بہت بڑا محل بنوایا اور بہت قیمتی چیزیں خریدی۔ وہ اب گاؤں کا سب سے امیر آدمی تھا، لیکن اس کی خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ وہ لوگوں کی نظر میں امیر تو تھا، مگر دل سے اسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے نئے دوست صرف اس کے پیسوں کے خاطر ساتھ تھے، اور جیسے ہی وہ ان کو پیسے دینا بند کرتا، وہ بھی ان سے منہ موڑ لیتے۔ جلد ہی علی کی زندگی میں خوشی اور سکون ختم ہو گیا۔ اس کے اندر لالچ اس قدر بڑھ گیا کہ اسے ایک عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ سونے کے سکے اور ہیروں کے ٹکڑے کھانے لگا، یہ سوچ کر کہ اس سے اس کی دولت اور طاقت بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹروں نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ علی دن بدن کمزور ہوتا گیا اور اس کی صحت بگڑتی گئی۔ اس کا محل سونا چاندی سے بھرا تھا، مگر وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اس کا سارا پیسہ، محل اور قیمتی چیزیں اسے خوشی نہیں دے سکیں۔ وہ راتوں کو اٹھ کر روتا تھا اور اسے احمد کی بات یاد آتی تھی کہ یہ خزانہ تمہارے دل کا سکون نہیں خرید سکے گا۔ دوسری طرف احمد نے اپنی سادہ اور ایمانداری زندگی دوبارہ شروع کر دی۔ اس نے اپنی محنت جاری رکھی اور گاؤں کے لوگوں کی مدد بھی کرتا تھا۔ لوگوں نے اس کے اچھے اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے اس سے بہت پیار کیا۔ اس نے اپنی محنت سے نہ صرف اپنا ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر بنا لیا، بلکہ اس نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول بھی کھلوایا تاکہ غریب بچے پڑھ سکیں۔ اس نے گاؤں والوں کی مدد سے ایک کنواں بھی کھودایا تاکہ سب کو صاف پانی مل سکے۔ احمد اب گاؤں کا سب سے معزز انسان بن چکا تھا۔ اس کے گھر میں ہر روز ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں اور اس کے پڑوسی بھی اس سے خوش تھے۔ علی اپنی بیماری اور تنہائی سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے آخر کار اپنے محل کو چھوڑ کر احمد کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ احمد کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ احمد اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ خوشی خوشی کھانا کھا رہا تھا۔ علی کو دیکھ کر احمد کے چہرے پر کوئی غصہ نہیں آیا، بلکہ اس نے مسکرا کر علی کو گلے لگایا اور اسے کھانے پر بٹھایا۔ علی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی احمد کے دل میں اس کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ علی نے روتے ہوئے احمد سے اپنی بے ایمانی کی معافی مانگی اور کہا، تم ٹھیک کہتے تھے، یہ خزانہ مجھے سکون نہیں دے سکا بلکہ اس نے مجھے تباہ کر دیا۔ مجھے اب سمجھ آیا ہے کہ حقیقی خوشی دولت میں نہیں بلکہ سچے رشتوں میں، ایمانداری اور دل کے سکون میں ہے۔ احمد نے اسے معاف کر دیا
اور دوبارہ دوستی کا ہاتھ بٹایا۔ اس دن سے علی نے ایک نئی زندگی شروع کی۔ اس نے اپنی دولت کا کچھ حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا اور باقی حصہ لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا۔ احمد کی مدد اور دوستی سے علی کی بیماری بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ علی نے اپنی زندگی میں سچائی اور ایمانداری کو اپنایا اور آخر کار اسے وہ خوشی اور سکون ملا جس کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ اخلاقی سبق: لالچ اور دھوکے بازی کبھی بھی حقیقی خوشی اور سکون نہیں دے سکتی۔ سچے رشتے جیسے دوستی اور اخلاص ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ دل کا سکون اور حقیقی خوشی صرف ایمانداری اور اچھے کاموں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔